حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک ملنگ جو کہ آبادی سے دور کسی جنگل میں رہ رہا تھا، ایک دن رات کے ٹائم اس کی جھونپڑی میں ایک گائے آئی۔ دوستو، ملنگ نے جب دیکھا کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے اور پتہ نہیں یہ گائے کس کی ہے، اگلے روز اس ملنگ نے تمام قریب علاقوں میں خبر دی کہ میرے پاس ایک گائے ہے، اگر کوئی اس کا دعوے دار ہے تو کوئی نشانی بتائے اور آ کر اس گائے کو لے جائے۔ ملنگ کی اس بات پر پورے ارد گرد علاقوں خبر دے دی، لیکن کافی دنوں تک اس کا کوئی مالک وارث نہ ملا۔ ملنگ چونکہ ایک نیک آدمی تھا، اس نے سوچا کہ میں تو اس گائے کو رکھ بھی نہیں سکتا ہوں اور نہ ہی خیال رکھ سکتا ہوں، اور اس کا مالک بھی ابھی تک نہیں ملا، لہٰذا اس نے اس گائے کو ذبح کر دیا اور سارا گوشت اپنے ارد گرد کے لوگوں میں تقسیم کیا۔ کچھ ایک ٹائم کا گوشت اس نے اپنے پاس رکھا۔ وقت یوں گزرتا گیا۔ ایک دن ایک آدمی آیا، اس نے ملنگ سے اس گائے کے متعلق پوچھا۔ دوستو، اس آدمی نے ملنگ کو وہی نشانیاں بتا دی جو اس گائے میں پائی گئی تھی۔ ملنگ نے بہت افسوس کیا اور پھر کہا، اے اللہ والے، میں نے آپ کے گائے کو کافی دنوں تک اپنے پاس رکھا، لیکن چونکہ میں زیادہ دیر نہیں سنبھال سکتا تھا، آپ بھی کافی دنوں تک نہیں آئے، میں تو ایک ملنگ ہوں، لہٰذا میں نے وہ گائے ذبح کر کے سارا گوشت غریبوں میں بانٹا اور صرف ایک ٹائم خود کھایا۔ اس آدمی نے جب ملنگ کی یہ بات سنی تو وہ انتہائی طیش میں آ گیا کہ تم نے اس گائے کو ذبح کیوں کیا؟ ملنگ بہت پریشان ہوا اور معذرت کی، لیکن ملنگ کی معذرت سے انہیں کوئی اثر نہ ہوا۔ آدمی یہ کہتا رہا کہ مجھے اپنی گائے واپس چاہیے، چاہے تم کچھ بھی کرو۔ ملنگ پاس چونکہ اس کی قیمت موجود نہیں تھی، تو اسی لیے معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب پوری بات سنی تو فرمایا، میں ایسے خود فیصلے نہیں کرتا، فیصلے تو میرا رب کرتا ہے، لہٰذا تم دونوں کل میرے دربار میں حاضر ہو، پھر جو بھی فیصلے آئیں گا تم دونوں کو ماننا پڑے گا۔ وہ آدمی اور ملنگ ٹھیک اگلے دن حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ لوگ جمع ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے 4 فیصلے آئے ہیں، اگر آپ ان چاروں میں پہلا نہیں مانے تو دوسرا لاگو ہوگا، اور دوسرے فیصلہ نہیں مانیں گے تو تیسرا فیصلہ لاگو، اور تیسرا فیصلہ بھی نہیں مانے تو پھر چوتھا فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اگر آپ نے پہلا فیصلہ نہیں مانا، دوسرا لاگو ہوا تو پھر پہلے والے فیصلے کی طرف واپسی نہیں ہے۔ اسی طرح جو فیصلہ نہیں مانیں گے اگلا لاگو ہوگا۔ اس آدمی اور ملنگ نے کہا، ٹھیک ہے دوستو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلا فیصلہ یہ دیا، اے گائے کے مالک، اللہ کا حکم ہے اس ملنگ کو معاف کر اور چلے جاؤ۔ آدمی، یہ فیصلہ مجھے قبول نہیں، یہ میرے ساتھ ظلم ہے، لہٰذا میں نہیں مانتا۔ دوسرا فیصلہ لاگو ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرا فیصلہ سنایا کہ اے گائے کے مالک، اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنا سارا مال دولت، اپنا کھیت، اپنا محل، اپنی گائیں، سب کچھ اس ملنگ کے حوالے کرو اور چلے جاؤ۔ وہ آدمی پھر حسب معمول وہی الفاظ بولے کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہے، میں خدا کے اس فیصلے کو بھی نہیں مانتا۔ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے تیسرا فیصلہ دیا کہ اے گائے کے مالک، خدا کا حکم ہے کہ تم اپنا مال دولت، گائیں، کھیت، سب کچھ اس ملنگ کو دو اور تم خود بھی اس ملنگ کا غلام بنو۔ گائے کے مالک نے وہی الفاظ دہرائے جو پہلے فیصلوں پر دہراتا رہا۔ اب پیغمبر کے پاس آخری فیصلہ بچا ہے
اور اس آدمی کو پتہ بھی ہے لیکن پھر بھی انکاری ہے کہ میں کسی فیصلے کو نہیں مانتا۔ اب پیغمبر نے چوتھا فیصلہ دینا شروع کیا۔ پیغمبر نے چوتھے فیصلے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گائے کے مالک کو پکڑو، اس کا سر قلم کرو۔ سپاہیوں نے پیغمبر کے فیصلے پر عمل کیا اور اسے پکڑ لیا۔ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہ آدمی ہو کہ جس نے آج سے کئی سال پہلے اس ملنگ کے ماں باپ کو قتل کیا اور اس کے سارے مال و دولت اور اس کے باغوں پر قبضہ کیا۔ یہ ملنگ بچہ تھا، یہ ڈر کر وہاں سے بھاگا۔ میں نے خدا کے حکم سے تیرا سارا مال جائیداد اس کے حوالے کیا اور تیرا سر قلم ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔